دیکھیے سر میں بات پتہ کیا ہے کہ یہ نا یہ جو فرق ہے نا، اس فرق کو کم کرنا جو ہے نا، یہی اصل میں یہی ریاضت ہے، یہی سفر ہے. بلکہ آپ نے تو یاد فرمایا ہوا ہے کہ علم اور عمل کو فرق کم کرنا یہی شریعت ہے اور یہی ولایت ہے. کہ جو شخص اس فرق کو کم کر لیتا ہے یا ختم کر لیتا ہے وہ تو ولی ہو جاتا ہے نا. یعنی کہ یہ جو ہے نا یہی پہلا سوال ہے مسافر کا اور یہی آخری سوال ہے. مطلب یہ ایسی چیز ہے جو کہ سینٹرل چیز ہے. سارے کا سارا سفر اسی کی گرد ہے. ہماری جو بھی کوشش ہوتی ہے بحیثیت مسافر بحیثیت سالک، وہ اس کا الٹیمیٹ اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے اس کوشش کا تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح ہمارے علم اور عمل میں فرق کم سے کم تر ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ زیادہ ہوگا تو زیادہ منافقت ہو جائے گی. تو سوال یہ کہ کیسے، ایک تو بات ہے گریجولی ہوتا ہے، ایک تو بات یہ کہ گریجولی ہوتا ہے کہ یہ نا بعض علم کو عمل میں لانے کے لیے درمیان میں اصل میں رکاوٹیں بہت ہیں، جس میں پہلی ہماری عقل ہے کہ جب ہم اس علم کو عمل میں لاتے ہیں تو پہلے ہماری عقل کچھ توجیحات پیش کرتی ہے. وہ جو توجیحات پیش کرتی ہے نا، اپنی رائے دیتی ہے، اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں فسق، یعنی کہ وہ اپنی رائے شامل کر دیتی ہے. کیا وہ اپنی رائے جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لینا چاہیے. وہ جب بندہ جب ایسا نہیں ویسا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بندہ دیکھتا ہے بندہ کہ اب بندہ بھی ایسا نہیں بلکہ ویسا ہو گیا، اور پھر پچھتاتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے تو بڑی اچھی نیت سے کام شروع کیا جائے کہ اس طرح ہو. تو سب سے پہلی بیریئر جو ہے نا اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے. اس تھاٹ پروسیس کو دور کرنے کا جو ہے نا طریقہ ہے یہ کوئی مرشد ہادی گرو کا انتخاب کیا جائے جو ہمیں نا ہماری اس نظریے سے نجات دیتے کہ جی یہ حکم ہے، یہ علم ہے، اس کے اوپر میں عمل کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے. یعنی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ٹرانسلیٹ کرنے میں غلطی کر دی ہو. تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں گرو کام آتا ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جس کے پاس گرو ہوگا نا وہ فسق سے بچ جائے گا. اور جو کہا ہے فسق کی جو ڈیفینیشن ہے نا یہ اسکالر لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو فقیر لوگوں کے پاس ہی کہ فسق کی تجویز کیا ہے، تعریف کیا ہے فسق کی کہ یہ فسق کا مطلب یہ ہے حکم الہی میں اپنی تجویز شامل کرنے کا نام فسق ہے. اور یہ سائیں فضل شاہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں. اچھا صاحب پھر اس کی نا ایک مجھے سند ملی اس کی، کیونکہ یہ تعریف مروجہ اسکالرز نہیں لکھی ہوئی فسق. لوگ سمجھتے ہیں کہ فسق کا مطلب ہوتا ہے برے کام کرنا، برے کام کر لینا، کوئی ہاں جی منکرات میں منکر. اس کی پھر سند آئی کہ کلام پاک میں سورہ کہف میں جو ہے جہاں واقعہ بلیس و آدم کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کان من الجن ففسقا عن امر ربی. ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے اور وہ جنوں میں سے تھا اس نے فسق کیا اپنے رب کے امر کے بارے میں. کیا آپ نے تجویز شامل کر لی نا
کہ سردا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے، سردا تو وہی تھا جو پہلے تھا، ہم اس کو کیوں کریں؟ فسق، یہ اچھا، تو فسق سے بچنے کا جو اصل میں طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں مرشد ہوگا، محبوب ہوگا، وہ فسق سے بچ جائے گا. جیسے بابا جی نے فرمایا ہوا ہے کہ ابلیس جو ہے اس لیے مردود ہوا کہ اس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا. تو زندگی میں جو محبوب کا ہونا، مرشد کا ہونا، گرو کا ہونا، یہ انسان کو فسقہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. ایک بات. اچھا، پھر دوسرا بیریئر کیا آتا ہے؟ دوسرا بیریئر آتا ہے کہ ہمارے وجود کا جمود، کہ ہمارا اپنا جو وجود ہے اس کے اپنی اصل میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. مختلف لوگوں مختلف ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، بھوک کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے بھوک. مطلب کہ کسی کو ایک چپاتی سے بھوک ہوتا ہے، کسی کو 4 بھی کم ہو جاتی. اسی طرح ہمارے ہر شخص کے، ہر فرد کے وجود کا ایک اپنی نون ویلیو ہوتی جمود کی. جمود سمجھا؟ انرشیا. کیا مطلب اس انرشیا کا؟ کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے گا جب تک اس کو گردن سے پکڑنا جائے. اگر کھڑا ہے تو کھڑا رہے گا جب تک اس کو دھکا نہ دیا جائے. یعنی کہ اپنی اسٹیٹ آف بینگ اسٹیشنری اور بینگ ان موشن کو مینٹین کرنے کی صلاحیت جو ہے نا، یوز کرنا. تو وجود کا جو جمود ہے یہ اصل میں دوسری رکاوٹ ہے. اچھا، پھر تیسری رکاوٹ ہے ترغیبات نفس. اچھا، ترغیبات نفس یعنی کیا؟ تزیین نفس جو ہے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ بے شک لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، ٹاپ آف دی لسٹ، یعنی کہ اس میں پرائرٹی وائز دیکھیں، نساء، بنین، بیٹے، یعنی کہ اپنی شجرا جو ہے، قناطیر المقنطرۃ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، مطلب کہ وہ ویلتھ کی اکومولیشن آف ویلتھ. اچھا، ہاں. اور پھر کیا ہے؟ والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے. کل ہمارے ایک دوست گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے. وہ بہت بڑی سی گاڑی تھی، کوئی 9 سیٹر 11 سیٹر، پورا ہوائی جہاز ہی تھا. تو کہتے رہی میں تو وہ کراچی سے آ رہا تھا، تو جہاں سے میں گزرتا وہاں پولیس والے بھی سلام کر رہے تھے. یعنی کہ وہ صرف گاڑی کو دیکھ، مطلب یہ ہوتا ہے والخیل المسومۃ، یعنی کہ نشان زدہ گھوڑے، یعنی کہ عام سواری نہیں، اسپیشل مارکڈ وہ جو گاڑی جو سواری کے علاوہ بھی بہت کام کر رہی ہے. یعنی جیسے گاڑی کے نمبر ہوتا ہے لاہور 1 ہے. ہاں جی، اسپیشل مطلب کہ مارکڈ، ہاں جی، یعنی کہ وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. اسٹیٹس سمبل. اور پھر اس کے بعد کیا جی؟ ولنام ہرس، اور مال مویشی، اس کو آپ سامان معیشت کہہ لیں، اور کھیتیاں، اس لینڈ. تو یہ چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب میں ترغیبات نفس ہیں. ان میں سے ہر شخص جو ہے نا، ان ترغیبات میں سے مختلف چینلز میں مختلف قسم کا وہ شکار ہوتے ہیں. سب لوگ نصاب میں نہیں ہوں گے شکار، کچھ خید المسومۃ میں ہو جائیں گے. اور سب کی مجبوری نصاب نہیں ہے، کچھ مجبوری دولت ہے.
کچھ کی مجبوری سب کی مجبوری دولت نہیں ہے، کچھ کی مجبوری شہرت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ پرسن ٹو پرسن، جیسے ہمارے وجود کا جمود پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی پرسن ٹو پرسن اصل میں ویری کرتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو تزکیہ ہے، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا جمود اتنا کم کر لیں، کسی طرح منیمائز کر لیں کہ ہم ان زوجینات کا شکار نہ ہو سکیں، اور ہمارے وجود کا جمود اتنا کم ہو جائے کہ اس میں علم کو عمل میں ڈھلنے میں دقت پیش نہ آئے. تو تزکیہ جو ہے یہ ایک پرسنلائزڈ اصل میں ایکٹیویٹی ہے، یہ گروپ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور گروپ میں بیٹھ کر ہم کچھ فارمولے ڈیوائز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایکسرسائز کرنا جو ہے نا ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر، ہر شخص نے اپنا اپنا ہی دیکھنا ہے کہ اس کا ٹائر کہاں سے پنکچر ہے. وہ پنکچر وہی لگے گا جہاں سے لیکیج ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ سب کی کمزوریاں اسٹیریوٹائپ نہیں ہیں، وہ پرسنلائز لیول کی. تو یہ جو ہے نا یہ ایک سمجھیں لائف لانگ ایک ایکٹیویٹی ہے. یہ پروسیس جو ہے لائف لانگ پروسیس ہے. یہ کوئی ون ڈے جاب نہیں ہے، اور اس میں لرننگ جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ ہے.